السلام علیکم ویورز. لاہور کے ایک نجی کالج میں چند دن پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی مبینہ طور پر. میں لفظ مبینہ کے طور پر زور دے رہا ہوں، یعنی مطلب کہ کہا سنے کے مطابق ایک نجی کالج کا جو مخصوص کیمپس تھا جو لڑکیوں کے لیے ہے، اس کیمپس سے یہ رپورٹ ہوئی کہ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے اوپر پھر طالب علموں نے احتجاج کیا. اور یہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے خاصا آپ کہہ لیں کہ طاقتور شکل میں سامنے آیا، اور اس کے اوپر پھر پولیس بھی متحرک ہوئی اور سیکیورٹی ادارے بھی سامنے آئے، حکومت بھی سامنے آئی، اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور بہت کچھ اس کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ تحقیقات کا عمل جاری ہے، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے باقاعدہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے، اور اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ پنجاب کالج میں اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یعنی اس نجی ادارے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ کوئی شرارت کی گئی ہے، یہ کوئی سازش کی گئی ہے جس سے یہ سارا کچھ ہوا. ان کے ساتھ ایک بچی کو بھی دکھایا گیا ہے جس کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، جس نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور جب اس بچی سے پوچھا گیا تو اس نے بھی یہ بات کہی کہ میں پنجاب کالج کی یا اس کالج کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں جس کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے اس کو منسلک کیا گیا ہے، بلکہ میں کسی اور ادارے کی طالبہ ہوں. مجھے تو صرف میں نے یہ بات سنی تھی. ویسے ہمارے یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، بہت بڑھا چڑھا کر جب سامنے لاتے ہیں تو حالات جو ہیں وہ کشیدہ بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں. حکومت کا اس کے اوپر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سٹینس ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی شر انگیزی کی، شرارت کی اور انتشار کی کوشش کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف جو طالب علم ہیں ان کا احتجاج بھی سامنے آ رہا ہے. کوئی طالب علموں کی کوئی آرگنائز کوئی آپ کہہ لیں کوئی تنظیم نہیں ہے جو اس کو لیڈ کر رہی ہے، بس طالب علم اپنے طور پر یہ احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی راولپنڈی میں احتجاج ہوا ہے جس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو پھر پولیس نے گرفتار کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہے اور انتشار جو ہے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی سوسائٹی کے لیے، پاکستان کی اوورال امیج کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ سازش ہے، یہ شرارت ہے، اور وہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی طرف ان کا اشارہ بھی ہے، اگر ان کی طرف یہ بات ہے تو حکومت کو پورے دلائل اور حقائق کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، لوگوں کے سامنے حقیقت اور حقائق لے کر آنی چاہیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے طالب علموں کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شاید کچھ عناصر ایسے ہیں جو بنگلہ دیش کے ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں طالب علموں کا احتجاج ہوا اور وہ سڑکوں پر آئے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو حکومت ہے بنگلہ دیش کی وہ ختم ہو گئی. اس طرح سے شاید پاکستان میں بھی اس طرح کی کوشش کی جا رہی ہو. اس مفروضے سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایسا پاسیبل ہے، ہو سکتا ہے. جو ایلیمنٹس ہیں مختلف قسم کے وہ یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایلیمنٹس موجود ہیں، پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں، جن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار اور ایک بد نسبی اور بد امنی جون سی ہے اس کو پھیلایا جائے. یہ کیس میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا، اور وہاں پہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے ذمہ داران کو اس چیز کے اوپر جواب دینے کے لیے. اور جو متعلقہ کالج ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ویل نون کالج ہے، ویل اسٹیم، بڑی ان کی ایجوکیشن کے اوپر خدمات ہیں، بہت زیادہ ان کا ایک نام ہے. ابھی ریسنٹلی ان کو ایک پاکستان میں تعلیمی خدمات کے حوالے سے صدر مملکت نے انعام بھی دیا ہے. اور جب اس طرح کی کامیابیاں کسی بھی فرد کے یا ادارے کے حصے میں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کے جو مخالف ہیں وہ پھر کسی آپ کہہ لیں کہ غصے میں یا کسی وہ رقابت میں آ کر کوئی اس طرح کی شرارت بھی کر سکتے ہیں. اس کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ متعلقہ کالج کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیں، سامنے آئیں، حقائق کو لے کر آئیں سامنے، تحقیقات میں پورا تعاون کریں اور اس واقعے کو کلیئر آؤٹ کیا جائے. اس چیز کو تو بہرحال کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں اس طرح کی بےہودگی اور اس طرح کی جسے کہہ لیں کہ غیر اخلاقی حرکت ہو، وہ کوئی ہی ادارہ کیوں نہ ہو. اس طرح کی اطلاعات جو سی ہیں وہ ایک اور جگہ سے بھی آئی ہیں. ایک یونیورسٹی میں ایک بچی نے خودکشی کرنے کی اطلاع آئی ہیں. پھر ایک اور یونیورسٹی ہے خواتین کی جہاں پہ جو فیمیل سٹاف اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو سی ہیں ان کے اوپر حکومت کو بڑی آپ کہہ لیں کہ فرنٹ فٹ پر آ کر ایک کام کرنا چاہیے، ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے آنی چاہیے. ہمیں اپنا نظام اور اپنا نظام عدل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، قانون کی بالادستی کو انشور کرنے کی ضرورت ہے.
ख़वातीन को, विमन को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। वो इस तरह के बेहुदा और घटिया लोगों को मुंह तोड़ मौके पर जवाब दे सकें। बहरहाल कानून को, कानून नाफज करने वाले इदारों को, तालीमी इदारों को, पाकिस्तान एक प्रॉमिजिंग कंट्री है, एक ग्रो कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने SCO कॉन्फ्रेंस की है हमारे यहाँ पे, उसके बाद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सऊदी अरब से सरमायाकारी आ रही है, मुल्क ग्रूम कर रहा है, इकॉनमी जो उनकी बेहतर हो रही है। उसमें इस तरह की ये जो एहतजाज और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमारे ओवरऑल आप कह लें कि डायरेक्शंस को ख़राब कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मुतलका कॉलेज की इंतज़ामिया को अगर वो कोई भी क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, हम उनके लिए हाज़िर हैं। हुकूमत को अपने एंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदाराना रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और अगर वाकई ये कोई साजिश है, कोई शरारत है, कोई इंतशार है, तो इसकी भी बेखनी होनी चाहिए पूरी ताकत के साथ, कानून की मदद के साथ, एक कानून की बालादस्ती के ज़रिए से। बहरहाल जो मेरिट है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो हकीकत है, उसको सामने लाकर ये जो अनरेस्ट है और ये जो बेयकीनी है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।